أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آپ کے سامنے آیت الکرسی جو مشہور آیت کریمہ ہے، کئی دنوں سے آیت الکرسی کی تفسیر اور وضاحت بیان کی جا رہی ہے، اور میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ آیت الکرسی میں 10 جملے ہیں. ان 10 جملوں میں سے 3 جملوں کی تشریح اور تفسیر آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے. آج چوتھا اور 5ویں جملے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا، جس میں سے 5واں جملہ ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین اور آسمان کا خالق و مالک مختار کل اللہ کی ذات ہے، اسی کو تصرف کا حق ہے، اس کے علاوہ کسی کو بھی تصرف کا حق نہیں. کیونکہ ظاہر بات ہے، جب اللہ کی ذات خالق و مالک ہے، اسی نے ساری کائنات کو وجود بخشی ہے، اور وہی آسمان، زمین اور اس کے درمیان کی جتنی بھی چیزیں ہیں اسی کا خالق و مالک ہے، تو اسی کو تصرف کا، اسی کو استعمال کا، اور جیسا چاہے اس کو کرنے کا اختیار ہے. 5واں جملہ ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ اللہ کے دربار میں کوئی بھی اس کی اجازت کے بغیر سفارش اور شفاعت نہیں کر سکتا. قیامت کے دن انبیاء کرام علیہم السلام، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، شہداء، صالحین، صدیقین، یہ کوئی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش اور شفاعت نہیں کر سکتا. اللہ کی الا باذنہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کی اجازت سے. اور ظاہر بات جب اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت اور سفارش نہیں کر سکے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی اجازت سے ہوگا یہ کام. یہ علماء اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ قیامت کے دن انبیاء، شہداء، صالحین، صدیقین، حفاظ، حجاج، یہ سب کے سب اللہ کے دربار میں سفارش کریں گے، اور اس کی اجازت سے جب سفارش کریں گے تو اس کی سفارش بھی قابل قبول ہوگی، اور اس کی سفارش سے بہت سارے لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے. وہ لوگ جو جہنم کے مستحق بن گئے تھے، اس کی اجازت سے جنتی بنیں گے وہ. چنانچہ اس آیت کریمہ سے متعلق اور بھی قرآن کے اندر بہت ساری آیات ہیں کہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہ تو کوئی انبیاء اور نہ تو فرشتہ اور نہ کوئی اولیاء کوئی بھی سفارش نہیں کر سکے گا، ہمت ہی نہیں ہوگی. اس آیت کریمہ سے متعلق اور قرآن کے اندر کئی آیات ہیں. ایک آیت جو میرے ذہن میں ہے وہ سورہ طٰہٰ کے اندر ایک آیت ہے، سورہ انبیاء کے اندر ایک آیت ہے، اور سورہ نجم کے اندر ایک آیت ہے. سورہ طٰہٰ کے اندر جو آیت کریمہ ہے وہ یہ ہے یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا. اور سورہ انبیاء کے اندر جو آیت کریمہ ہے وہ آیت کریمہ یہ ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وهم من خشیتہ مشفقون. اور سورہ نجم کے اندر جو آیت کریمہ ہے وہ یہ ہے وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ. تینوں آیات کریمہ کا میں ترجمہ بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس روز سفارش نفع نہ دے گی مگر ایسے شخص کو جس کے واسطے رحمان نے اجازت دی ہو اور جن کے لیے بات کرنا پسند فرمایا ہو، ایسے لوگوں کو اجازت ہوگی. اور دوسری آیت کریمہ جو پڑھی گئی، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے اگلے پچھلے احوال کو، اور وہ سفارش نہیں کر سکتے مگر اس کے لیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ راضی ہو، اور وہ سب اللہ کی ہیبت سے ڈرتے ہیں. تیسری آیت کریمہ جو سورہ نجم کی پڑھی گئی، اور بہت سے ملائکہ آسمانوں میں موجود ہیں جن کی سفارش ذرا بھی کام نہیں آ سکتی مگر اللہ ہی کی اجازت کے بعد جن کے لیے چاہیں اجازت دیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات ہوں گی. میرے ذہن میں 3 آیت تھی جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ قیامت کے دن انبیاء کرام بھی، ملائکہ بھی، اور اللہ کے بہت سارے جو بندے ہیں
وہ بھی بغیر اس کی اجازت کے سفارش نہیں کریں گے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں ساری امتوں کی سفارش کروں گا، اس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ۔ میدان محشر میں سارے لوگ پریشان ہوں گے، حیران ہوں گے کہ جلدی سے جلدی ہم لوگوں کا حساب ہو جائے، جنت میں جانا ہے جنت میں جائیں گے، جہنم اگر ہمارے مقدر میں جہنم میں جائیں گے، لیکن جلدی سے فیصلہ ہو جائے، کیونکہ پریشانی ایسی ہوگی، کوئی جو ہے ٹخنوں تک اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی سینے تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی منہ تک ڈوبا ہوا ہوگا اپنے پسینے میں، اور سورج جو ہے بالکل قریب آ جائے گا۔ ظاہر بات ہے جب سورج 500 کلو مسافت سے یعنی 1,80,00,000 کلومیٹر کی مسافت پہ سورج ہے، 1,80,00,000 کی مسافت پر یہ سورج ہے، اور گرمی کی تفیش آدمی پریشان ہو جاتا۔ ابھی موسم ٹھنڈا، اس کے باوجود بھی آپ ذرا باہر کھڑے ہو جائیے گرمی میں، 11-12 بجے دیکھیے کیسی شدت کی دھوپ لگتی۔ تو میدان قیامت میں اللہ تعالیٰ سورج کو بالکل قریب کر دیں گے، تو بتائیے کیسی حالت ہوگی؟ جو پریشان ہوں گے، گناہگار ہوں گے، کافر ہوں گے، مشرک اور منافق ہوں گے، یہود و نصارہ ہوں گے، اور جو باطل مذہب کے ماننے والے ہوں گے، اس کا کیا حال ہوگا؟ تو سارے کے سارے لوگ پریشان ہوں گے۔ تو سارے کے سارے لوگ مشورہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ چلو وہی ہمارے باپ ہے، ان کے پاس جا کر کے کہیں گے کہ اللہ نے آپ کو اپنی جو ہے قدرت سے پیدا کیا، اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، آج ہماری پریشانی کو دیکھیے، ہم کس حال میں ہیں، ہم لوگوں کے لیے اللہ سے آپ دعا کریے تاکہ جلدی سے جلدی حساب کتاب شروع ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام انکار کریں گے، حضرت نوح علیہ السلام انکار کریں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام انکار کریں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام انکار فرمائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انکار فرمائیں گے، اور اخیر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں گے لوگ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے پاس آئیں گے اور سجدہ فرمائیں گے، 40 سال کا لمبا سجدہ، اتنا لمبا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرمائیں، اتنا طویل سجدہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں اللہ کی ایسی تعریف کروں گا، ایسی حمد کروں گا، اور ایسی اللہ کی بڑائی اور عظمت و جلال بیان کروں گا کہ آج مجھ کو نہیں معلوم ہے، اللہ تعالیٰ اسی دن مجھ کو وہ کلمات سکھائیں گے کہ بھائی یہاں دنیا میں وہ نہیں معلوم ہے، وہ الفاظ اور کلمات کیا ادا کروں گا، وہاں جا کر کے میں اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی بیان کروں گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع راسک، سر تو تک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر اٹھائیے اور مانگیے میں آپ کو دوں گا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے مسئلہ وہاں امتوں کا، امت کریں امتوں کا مسئلہ حل ہوگا۔ اس کے بعد پھر اللہ کی اجازت سے انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین، یہ جو اللہ کی دربار میں اللہ کی اجازت سفارش کریں گے۔ حاجیوں کے بارے میں آتا، جیسا میں نے پہلے بھی بیان کیا، حاجیوں کے بارے میں آتا، حفاظ کے بارے میں آتا، علماء کے بارے میں آتا، مجاہدین کے بارے میں آتا ہے کہ سب کے سب لوگ اللہ کی اجازت سے سفارش کریں گے، اور ان کی اجازت سے سفارش جب کی جائے گی تو اللہ اس کی سفارش کو قبول بھی فرمائیں گے۔ تو آیت الکرسی کا جو 5واں جملہ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ بندہ الذی یشفع عندہ الا باذنہ، تو اس کے پاس کون ہے جو اس کے پاس جا کر کے سفارش کرے مگر اس کی اجازت سے، الا باذنہ۔ الا باذنہ مطلب یہ ہوا کہ وہاں سفارش کی اجازت ملے گی، اگر اجازت نہیں ملتی یہ کیوں فرماتے اللہ؟ مگر اس کی اجازت سے، اس کی اجازت سے مطلب یہ ہوا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور محبوب بندوں کو سفارش کی اور شفاعت کی اجازت مرحمت فرمائیں گے، اور اگر مرحمت فرمانا نہ ہوتا صاف صاف کہہ دیتے کہ بھائی وہاں کسی کو بھی سفارش کی اجازت نہیں ملے گی اور کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ اسی کی بنیاد پر علماء اسلام کا اس بات پر مکمل طور پر اتفاق ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں کو، کچھ بندوں کو، اپنے نیک بندوں کو اجازت دیں گے کہ بھائی تم سفارش کرو، تمہاری شفاعت سے ہم ایسے بندوں کو جو جہنمی ہو گئے تھے، جہنم کا مستحق ہو گئے تھے، اس کو ہم جنت کے اندر داخل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش پہ ہوگا، اور معمولی بہانوں سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنی جو ہے شفقت سے امت کو اور مسلمانوں کو، گناہگار جو گناہگار بغیر توبہ کیے مر گئے، یا جو ہے اور کوئی غلط کام کر کے مر گیا، ایمان کے ساتھ مرا، ایمان شرط ہے، ایمان والوں کی ہی مغفرت ہوگی اور اس کے حق میں ہی شفاعت قبول ہوگی۔ کافروں کا حق میں تو یہ جیسا میں نے کہا
صرف حساب کتاب کے لیے شفاعت قبول ہوگی، جنت میں جانے کے لیے نہیں۔ اور مسلمان کتنا بڑا بھی پاپی ہوگا، گناہگار ہوگا، کتنا بڑا بھی پاپی گناہگار ہوگا، اللہ اپنی رحمت سے یا کسی کی شفاعت سے اللہ اس کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ تو پانچواں جملہ آج بیان کیا گیا، 5 جملے ابھی باقی ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم کل بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو جنت ہم لوگوں کے لیے مقدر فرمائے، جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم تمام حاضرین کی، غائبین کی، عورت مرد بوڑھے بچے سب کی مغفرت فرمائے، جو لوگ دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان سب کی بھی مغفرت فرما دیجئے۔ بہت سارے لوگ قرضوں پریشان حال ہے، یا اللہ ان سب کی قرضوں کا ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دیجئے۔ بہت سارے لوگ بیمار ہیں، یا اللہ ان کو سب کو صحت و تندرستی عطا فرما دیجئے۔ جو جس طریقے سے پریشان حال، یا اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا الہ الا انت۔